بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، لیلۃ القدر یا شب قدر اسلامی مہینے رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں میں سے ایک رات ہے، جس کے بارے میں قرآن کریم میں سورہ قدر کے نام سے ایک سورہ بھی نازل ہوئی۔ اس رات میں عبادت کرنے کی بہت فضیلت اور تاکید آئی ہے۔ قرآن مجید میں اس رات کی عبادت کو 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا گیا ہے۔ اس حساب سے اس رات کی عبادت 83 سال اور 4 مہینے بنتی ہے۔ سامعین، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 1000 مہینے تک اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ صحابہ کو رشک آیا تو اللہ نے اس کے بدلے میں یہ رات عطا فرمائی۔ سامعین، بعض روایات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی امتوں کو دیکھا کہ ان کی عمریں بہت زیادہ ہوئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی عمریں کم ہیں۔ اگر وہ نیک اعمال میں ان کی برابری کرنا چاہیں تو ناممکن ہے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رنج ہوا تو اللہ نے اس کے بدلے میں یہ رات عطا فرمائی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس رات کی وجہ تسمیہ کے ساتھ ساتھ بتائیں گے کہ وہ کون سی نشانیاں ہیں جن کے ذریعے ہم جان سکتے ہیں کہ شب قدر کیا ہے، اور شب قدر پہچاننے کی علامات اور نشانیوں کے بارے میں جو حدیث بتائی گئی ہیں اور جن حدیث کا تذکرہ کیا گیا ہے، ہم ان حدیث کا ذکر بھی کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے آپ جان سکتے ہیں اور آپ کو معلوم ہو سکتا ہے کہ شب قدر کی نشانیاں کیا ہیں اور آپ ان راتوں میں عبادت کر سکیں۔ سامعین، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ مہینہ تمہارے پاس آ گیا ہے جس میں قدر کی رات ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ خیر والی ہے۔ جو اس سے محروم رہا وہ یقیناً ہر خیر سے محروم رہا، اور قدر کی رات سے سوائے بدنصیب کے کوئی اور محروم نہیں ہوتا۔ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے قدر کی رات ایمان اور نیک نیتی کے ساتھ قیام کیا اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ امام انوی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم کی شرح میں اس حدیث کی تشریح میں لکھا کہ ایمان کے ساتھ کا معنی قیام کرنے والا، اس بات پر یقین رکھنا کہ اس قیام کی فضیلت حق ہے، اور انصاف کا معنی ہے کہ قیام کرنے والا قیام صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرے، نہ تو لوگوں کو دکھانے کے لیے کرے اور نہ ہی کسی اور مقصد کے لیے کرے۔ سامعین، اب ذکر کرتے ہیں کہ شب قدر کی نشانیاں کیا ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قدر کی رات نرمی والی معتدل ہے، نہ گرم اور نہ ٹھنڈی۔ اس رات صبح سورج کی روشنی کمزور اور سرخی مائل ہوتی ہے۔ زر بن عبید سے روایت ہے کہ انہوں نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ جب انہیں کہا گیا کہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ جو پورا سال قیام کرے گا وہ قدر کی رات پائے گا، تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم جس کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، پس قدر کی رات رمضان میں ہے، اور اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ وہ کون سی رات ہے جس رات میں قیام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا۔ وہ 27ویں رات ہے، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ صبح میں جب سورج طلوع ہوتا ہے تو سفید ہوتا ہے اور اس کی کوئی شعاع نہیں ہوتی۔ سامعین، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سی رات قدر کی رات ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی آخری 10 دن اور راتوں میں تلاش کرو۔ شب قدر 9ویں میں باقی رہے گی، 7ویں میں باقی رہے گی اور 5ویں میں باقی رہے گی۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں شب قدر کے بارے میں بتانے کے لیے تشریف لائے تو مسلمانوں میں سے 2 آدمیوں نے جھگڑا کیا، یعنی شب قدر کے معاملے میں جھگڑا کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس لیے باہر آیا تھا کہ آپ لوگوں کو شب قدر کے بارے میں بتاؤں، لیکن فلاں اور فلاں نے جھگڑا کیا، اس لیے قدر کو اٹھا لیا گیا، اور امید ہے کہ اس کا اٹھا لیا جانا تمہارے لیے خیر ہوگا۔ بس تم سب شب قدر کی 9ویں، 7ویں اور 5ویں میں اس کو طلب کرو۔ سامعین، آخری عشرے کی ان راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب قدر 27ویں، 29ویں رات ہے۔ بے شک اس رات میں فرشتے زمین پر کنکریوں سے بھی زیادہ تعداد میں آتے ہیں۔
حدیث حسن ہے اور صحیح الجامعہ میں حدیث نمبر 5473 درج ہے۔ سامعین، معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب قدر 27ویں رات ہے۔ سامعین، اوپر بیان کی گئی حدیث میں شب قدر کے بارے میں مختلف اطلاعات ملتی ہیں جن کو ہم جامع کر دیتے ہیں۔ شب قدر رمضان کی آخری 10 راتوں میں ہے۔ شب قدر 29ویں، 27ویں، 25ویں رات ہے۔ شب قدر 27ویں رات ہے۔ اب یہ بات واضح طور پر معلوم ہو گئی ہے کہ جو تکرار آئی ہیں وہ شب قدر کی 27ویں کی تکرار 3 دفعہ آئی ہیں، یعنی چاروں حدیث میں 27ویں رات کا ذکر کیا گیا ہے۔ پھر 29ویں کا بھی ذکر کیا گیا 2 دفعہ اور 25ویں کا بھی ذکر کیا گیا، اور ایک حدیث واضح طور پر نشانی دے رہی ہے۔ اس میں لکھا گیا اور کہا گیا کہ شب قدر رمضان کی آخری 10 راتوں میں سے ہے۔ یوں تو شب قدر کے بارے میں بہت سے اقوال منقول ہیں۔ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں علماء کے 46 اقوال نقل کیے ہیں، لیکن جو بات سب سے زیادہ درست معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ 27ویں رات ہی شب قدر ہے، کیونکہ کئی حدیث میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کردہ حدیث میں صراحت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب قدر کو واضح بیان فرما دیا۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل بیان کیا گیا۔ وہ اس خیال کو زیادہ پختگی دیتا ہے کہ شب قدر 27ویں رات ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے رمضان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ روزے رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارا مہینہ ہمارے ساتھ کوئی قیام نہیں فرمایا۔ جب 7 دن رہ گئے یعنی 23ویں رات ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں رات کے تیسرے حصے تک نماز پڑھائی۔ جب 6 دن رہ گئے 24ویں رات ہوئی تو انہوں نے کوئی نماز نہیں پڑھائی۔ جب 5 دن رہ گئے یعنی 25ویں رات ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں آدھی رات تک نماز پڑھائی۔ تو میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ اس رات کا قیام ہمارے لیے پورا کر دیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی امام کے ساتھ امام کے نماز پڑھنے تک نماز پڑھتا رہے تو اس کے لیے پوری رات قیام کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ پھر جب 4 دن رہ گئے تو انہوں نے کوئی نماز نہیں پڑھائی۔ پھر جب 3 دن رہ گئے 27ویں رات ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خاندان، اپنی بیگمات اور لوگوں کو اکٹھا کیا، پھر ہمیں نماز پڑھائی، یہاں تک کہ ہمیں یہ خوف آنے لگا کہ ہم الفلاح حاصل نہ کر سکیں گے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ الفلاح کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ سحری کا کھانا۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہینے کے باقی دن ہمیں رات میں کوئی اور نماز نہیں پڑھائی۔ سامعین، اوپر دی گئی حدیث سے ہمیں یہ وضاحت حاصل ہوتی ہے کہ شب قدر 27ویں کی رات ہے۔ اس رات میں خاص طور پر اور دیگر راتوں میں عام طور پر ہماری عبادت کیسی ہونی چاہیے، ادائیگی کا سنت طریقہ کیا ہونا چاہیے، صحیح حدیث کی روشنی میں اس بات کو بھی ہم مختصراً بیان کر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان کی برکتوں میں سے وافر حصہ عطا فرمائے اور اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین، ایک سوال جو عمومی طور پر کیا جاتا ہے اس کا جواب بھی ہم آپ کو دیں گے کہ تقدیر کے لکھنے کا مطلب کیا ہے۔ کچھ لوگ اس بات پر اعتراض کرتے ہیں، سامعین، قدر کا مطلب کیا ہے؟ اسے لیلۃ القدر اور لیلۃ المبارکہ بھی کہا گیا ہے۔ قدر کے معنی ہے عزت و منزلت کے اور تقدیر کے بھی، یعنی تقدیر کے مطابق تخمینہ لگانا، منصوبہ بندی کرنا، تنظیم کرنا یا پھر ساخت بنانے کے ہیں۔ تو یہاں شب قدر سے مراد دونوں ہی مفہوم ہیں، یعنی ایک تو یہ رات بہت مبارک قدر و منزلت والی ہے، دوسرا یہ کہ یہ رات ایسی رات ہے جس میں اللہ کی جانب سے تمام معاملات کا حکمت کے ساتھ حکم دیا جاتا ہے، ان کی منصوبہ بندی کی جاتی ہے، ان کی تنظیم کی جاتی ہے اور تمام امور کے بارے میں اصولی فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اس مفہوم کی وضاحت سورہ دخان کی آیت سے بھی ہوتی ہے جس میں لکھا ہے کہ اس پر اہم کام کا فیصلہ حکمت سے کر دیا جاتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تقدیر سے مراد منصوبہ بندی اور تنظیم کیوں لیا گیا، جبکہ ہماری مروجہ فکر میں تو تقدیر سے مراد وہ علم الہی ہے جو پہلے سے لکھ دیا جاتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن نے جب بھی تقدیر کا لفظ استعمال کیا تو اسے منصوبہ بندی یا تنظیم کے طور پر ہی لیا گیا ہے۔ اس کے دلائل
کی بات کی جائے تو یہ آیات سن لیجئے، اور وہی برآمد کرنے والا ہے صبح کا، اور اس نے رات سکون کی چیز بنائی، اور سورج اور چاند اس نے ایک حساب سے رکھے، یہ خدائے عزیز و علیم کی تقدیر تنظیم ہے۔ یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 96 ہے۔ اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے اور ہمیں شب قدر عطا فرمائے۔ سامعین، امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ سامعین، ان ویڈیوز کو اپنے دوستوں اور چاہنے والوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ دوسروں کے علم میں بھی اضافہ ہو سکے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔